مدینہ شریف میں ایک شخص کے پاس پیسہ تھا، اس نے اپنے پیسے کا استعمال کیسے کیا؟ بتا دوں، اجازت ہے؟ تھک گئے، بات ختم کر دوں؟ مجھے بھی جلدی جانا ہے، لیکن آپ جیسے لوگ مل جائیں تو میں رات بھر بولتا رہوں گا. میں واقعی بہت خوش ہوں قسم خدا کے اندر سے. بچے بھی ماشاءاللہ ان کو سکون ملا، یہ بھی سو گئے. سکون کی نشانی ہے. سردی لگ رہی ہے نا، بچے بیٹھے ہیں، ماؤں کی گود کے پلے ہوئے بچے ہیں. اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بنائے. حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بڑی بات ہے. سردی بھی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، بات چیت بھی نہیں کر رہے، لیکن ان دو مولوی صاحب کو تو کوئی روک بھی نہیں پائے گا. جی جی، یہ پرمیشن لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. نام کیا ہے؟ ہاں، عارف. عارف پہچاننے والا. ٹھیک ہے، تو نہیں پہچان پایا، لیکن میں نے تجھے پہچان لیا. تو کلندر مزاج کا آدمی. قیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. حضرات یہ محبتیں ہیں، بچوں کا بیٹھنا بھی بڑی بات ہے. ماؤں نے کہا ہوگا جا حضور کی محفل ہے، آ گئے. سبحان اللہ. معلوم ہے پہلے کے دور میں جو بچے بیمار ہوتے تھے مائیں انہیں یوں کھلاتی تھی، تو ان کی سہیلیاں کہتی تھیں بچہ رو رہا ہے، اسے کسی حکیم کو دکھا. تو وہ کہتے چپ، مجھے مشورے مت دے. بولے روتا بہت ہے 2-3 دن سے. تو عورت رو کے بولتی تھی ابھی 2-3 دن کے بعد میرے محلے میں حضور کی میلاد ہونے والی ہے، میں اپنے اس بچے کو میلاد شریف میں لے کے جاؤں گی، رات بھر حضور کی نعتیں سناؤں گی، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. آئے ہائے سبحان اللہ، کیا نظریہ ہوتا تھا. اور واقعی بچوں کو شفا مل جاتی ہے. بچوں کو حضور کا ذکر خوراک کا کام کرتا ہے. الحمد اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ انشاءاللہ. میری گفتگو کبھی عشق رسول پر ہوگی انشاءاللہ. ابھی تو اسلام کے بارے تھوڑا سا سمجھ لیں آپ. اپنی زندگی الجھن بہت زیادہ ہے نا بھائی ہندوستان میں. اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو مفتی سلمان نظری صاحب قبلہ کو دیکھیں جیل میں ڈال دو، کیا بات ہے. خیر، یہ قبولیت کی نشانی ہے. دعا کرو اللہ ہمارے ہندوستان کے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے اگر کوئی نفرت کرے تو آپ اس سے نفرت نہیں کر سکتے. ٹھیک، میری بات سمجھ گئے؟ ہم غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں. کوسو، چیچینیا، برما اور لنڈن، امریکہ کے لوگوں نے پتہ نہیں کن کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے غریب نواز کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. ہم غریب نواز کا لایا ہوا اسلام لائے، ہمارے ہاتھوں میں ہے. معلوم ہے کیسا مزاج تھا خواجہ صاحب کا؟ اجمیر شریف میں اگر کوئی ہندو بھائی کی لڑکی جوان ہوتی تھی تو اس لڑکی کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی تھی. یہی اسلام تھا خواجہ صاحب کا. اور ہمارے یہاں مسلمانوں کے بچے غیر مسلموں کے محلے سے گزر جائیں تو ان کی مائیں کہتی ہیں بیٹی اندر چلی جا، عزتوں کے لٹیرے آ رہے ہیں. ایسے اسلام پھیلے گا؟ ذلیل کتوں کی موت مارے جائیں گے ہم اگر ہمارا نظریہ نہ بدلا. ہم نے اپنا نظریہ غریب نواز کے دین سے جوڑا نہیں. تو معلوم ہے کیسے اجمیر شریف کے ہندوؤں نے کہا قریب میں کسانوں نے آقا سرکار ہم ہندو مذہب کے ہیں تو کیا مطلب ہم پر مصیبت آئے گی؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کے مرید ہیں بختیار کاکی. فرمایا ہاں. کہا ان کا مرید التمش بادشاہ دلی میں؟ فرمایا ہاں. بولے اس نے لگان کی قیمت بڑھا دی ہے، لگان کی قیمت بڑھا دی ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں اور میں جا کے دلی پوری ٹیم کے لے کے جاؤں دلی اور بادشاہ سے بولوں خواجہ صاحب نے پرچہ بھیجا ہے، لگان کی قیمت معاف کر دے. خواجہ صاحب بولتے ہیں کہ آپ لوگ اٹھے میرے گھر سے، بولے اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ، میں 2 دن کے بعد آپ سے ملوں گا. جاؤ واپس جاؤ، پریشان نہ ہو. سارے ہندو بھائی واپس آ گئے. خواجہ صاحب نے اپنے غلام کو لیا، اجمیر شریف سے سیدھے دلی آ گئے. یہ راجدھانی نہیں چلتی تھی، یہ جو سیالدہ اجمیر ہے ٹرین نہیں چلتی تھی، کوئی کار نہیں تھی، بسیں نہیں چلتی تھی، دن کی سپیڈ 80-90 کے آس پاس تھا. سمجھ رہے ہیں آپ کتنی مشکلوں میں خواجہ صاحب آئے ہوں گے، اتنی لمبی مسافت طے کی. اجمیر شریف سے وایا جے پور ہوتے ہوئے دلی آ گئے. خواجہ بختیار کاکی کی خانقاہ میں گئے، آواز دی تو نکل کے آ گئے، قدم بوسی. سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمائی اور فرمایا سرکار کیسے آنا ہوا؟ فرمایا چلو میرے ساتھ بادشاہ کے یہاں جانا ہے، التمش کے یہاں. بولے چلو. گئے تو دربان سے کہا کہ بول خواجہ صاحب آئے ہوئے. اس نے دستک دی، وہ بادشاہ دوڑتا ہوا آیا، خواجہ صاحب کے قدم پہ گر پڑا، اپنی پگڑی غریب نواز کے قدم پہ رکھی. سرکار معافی چاہتا ہوں، آپ اجمیر شریف سے زحمت بتا دیا ہوتا میں سر کے بل اجمیر آ گیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت دی؟ فرمایا کھڑے کھڑے خواجہ صاحب نے سن، اجمیر شریف کے کسان میرے پاس آئے تھے، کہہ رہے تھے تو نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے. اس نے کہا حضور مجبوری. بولے سن مجبوری نہیں ہے، میں آیا ہوں، ایک کاغذ پہ کھڑے کھڑے لکھ اور اس پر مہر لگا، سائن کر کہ میں نے قیمت معاف کر دی ہے، لگان کی قیمت میں نے معاف کر دی ہے، سائن کر اس پہ. تو کانپتا رہا، اس نے دستخط کیا. خواجہ صاحب اس کا کاغذ کو لے کے اجمیر شریف آئے سیدھے اور بلایا اجمیر کے اطراف کے ہندو بھائیوں کو. فرمایا پریشان مت ہو، یہ کاغذ دیکھو،
لگان کی قیمت میں نے معاف کروا دی. تو اجمیر شریف کے ہندوؤں نے کہا تھا حضور یہ کاغذ آپ کو کیسے ملا؟ تو معلوم ہے کیا کہا؟ میں خود دلی گیا تھا. کیا کہا؟ میں خود دلی گیا تھا. تو ہندو بھائیوں نے کہا حضور یہ تو اچھا نہیں کیا آپ نے، ہمیں بتا دیا ہوتا ہم دلی چلے گئے ہوتے. دیکھنا ایک جملہ غریب نواز کا کتنے لوگ سمجھتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں. ہندو بھائیوں نے کہا ہمیں بتا دیا ہوتا ہم دلی چلے گئے ہوتے. تو خواجہ صاحب بول تمہیں کیوں بتاتا؟ غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو؟ غریب نوازی میرا مزاج ہے کہ تمہارا مزاج ہے؟ یتیم نوازی میرے حصے میں آئی، تم کیسے چلے جاتے؟ یہ تکلیف جھیلنا میرے حصے میں آئے، تمہیں راحت دینے کے لیے مجھے مدینے والے آقا نے بھیجا ہے. اتنا سنا تو اجمیر کی ہندوؤں نے کہا لگان کی قیمت معاف ہو یا نہ معاف ہو اب تو معاف ہو چکی ہے، دیر نہ کیجئے کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا لیجئے. یہی پنجاب کے ہندو بھائیوں نے سفر کیا تھا اجمیر شریف، ہر جمعرات کو آتے تھے پنجاب کے علاقے کے. تو بیچ میں آنا بند کر دیا. تو خواجہ صاحب آئے تو پوچھا بھائی آپ لوگ بیچ میں نہیں آئے؟ تو ہندو بھائیوں نے کہا کہ حضور آنا چاہتے تھے لیکن آپ کے ہاں جمعرات کو گوشت بنتا ہے بریانی میں سالن وغیرہ میں، اور ہم لوگ مانساہاری گوشت کھاتے نہیں ہیں اس لیے ہم جمعرات کو نہیں آتے، اب کم کر دیا آنا. غریب نواز نے کیا کیا؟ فرمایا ایک باورچی خانے کے مالک کو بولا کہ ادھر آ. جی سیدی. فرمایا اب جمعرات کو جو بھی کھانا بنانا اس میں گوشت مت ڈالنا. کہا کیوں؟ کہا میرے ان پنجاب سے آنے والے ہندو بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے. 3-4 جمعرات نہیں گزرا کہ وہ پنجاب سے آنے والے سارے ہندو بھائیوں نے یہ کہہ کے اسلام قبول کر لیا. خواجہ صاحب جب غیروں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اپنوں سے کتنی ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی کہہ دے کہ ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں تو ہم اسی کو دکھا کے کھائیں گے. اسی لیے ہم کھانے کے بعد دوائیں کھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دوائیں جو ہم کھاتے ہیں نا، کھانے سے پہلے بیچ میں پھر کھانے کے بعد پھر آدھے گھنٹے بعد، اس کی وجہ یہی ہے ہم دکھا دکھا کے کھاتے ہیں. اگر کھلا کے کھاتے تو یہ بات نہ بنتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے بہتر دین. ایک بات کہو تو بتا دوں اور نہیں تو پھر تقریر ختم کر دو، دستار ہو جائے. چلو کمرے میں بتا دوں گا. ماشاء اللہ ہاتھوں کو اڑا کے بولو سب سے بہتر دین. ادھر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. یہ بیچارہ اکیلا پڑ گیا. یہ عارف نہیں پہچان پا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ بچوں پہ ان کے پاس ان سے محبت کرنی چاہیے. صوفیہ قول ہے ان کے پاس گناہ نہیں ہے، ان کو نیکیوں کے چانس بہت ملے. ہمارے پاس گناہ زیادہ ہے، وقت برباد کیا. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اگر پیسے آ گئے تو پیسوں کا صحیح استعمال مدینہ شریف میں ایک شخص نے کیا تھا. ہم بھی اگر پیسوں کا صحیح استعمال کریں تو کام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اسلام دوسروں کے گھر تک پہنچ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ بولو بھائی، آپ سوچے راستے بھائی یہ اسلام کہاں ہم پھیلا پائیں گے؟ بڑا مشکل کام ہے. ہم کیمور ضلع میں رہتے ہیں اور ہم چندولی میں رہتے ہیں، مغل سرائے میں، بنارس میں، جون پور میں، کہاں اسلام ہم پھیلا پائیں گے؟ نہ میرے بھائی. خیر یہ محبت کی بات کرتا ہوں میں، نفرت کی بات نہیں کرتا. ایک مسلمان کتنا بولو، ایک مسلمان انڈونیشیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا بھائی. ایک بھی مسلمان بھائی انڈونیشیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. پورے انڈونیشیا میں بودھسٹ جینسٹ لوگ رہتے تھے. ایک مسلمان انڈونیشیا کے بارڈر میں قید ہوا اور قید ہونے کے بعد انڈونیشیا کی پولیس نے اسے جیل میں ڈال دیا. وہ جیل میں تھا 4 سال کے بعد جب وہ مسلمان جیل سے باہر باعزت نکلا، تب تک وہ قید خانے میں 4000 غیروں کو اسلام کی توفیق دلوا چکا تھا. یہی 4000 کی جب ان کی پیشی ہوئی، پھر ضمانت ہوئی، جب باہر آئے تو پوری دنیا میں نہیں، آج جا کے دیکھیں اتنی تعداد پائی جاتی مسلمانوں کی جتنی تنہا انڈونیشیا میں پائی جاتی. آپ نروس کیوں ہوتے ہو؟ آپ کا کام ہے محبت کرنا، آپ کا کام ہے نفرتوں کی بات نہیں کرنا. آپ کا کام ہے جو حضور نے کیا اس تعلیم کو عام کرنا. انشاءاللہ. بولو کیا آپ چائے پینے کی خواہش رکھتے ہیں؟ آپ بولے ہاں. تو کتنے کی چائے؟ بولے 10 روپے کی. تو فرماتے ہیں صوفیہ کرام کی کبھی کبھی چائے پینے کی خواہش ہو تو 10 کی جگہ 20 ہو تب جایا کرو. بولے کیوں؟ بولے ایک کپ چائے کسی غریب کو پلا کے پیو گے تو چائے زیادہ ذائقے دار معلوم ہے. آپ مجھے بتاؤ، اگر آپ کو 2 روپے آپ کی جیب میں چند پڑے ہوئے ہیں، آپ اسی 2 روپے کے چائے والے سے بولے بھائی اس میں تھوڑا چینی دینا، چینی میری ہتھیلی پہ چینی دینا بھائی، یا 2 روپے کا پارلے بسکٹ بھی آتا ہے اس میں 4 پیس ہوتے ہیں. بولے ہاں لے لو. اسی بسکٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ اس کی چھت پہ ڈال دو، اس دکان کے پیچھے کہیں ڈال دو، پیڑ پودوں کے سائے میں ڈال دو.
दो चार 10 चींटियों का पेट भर जाएगा। किसी कुत्ते को देखो तो उसे खाना खिला दो। आप क्या समझ रहे हैं, कुत्ते की बात करते हैं? हालांकि मैं खुद कुत्ता हूं, लेकिन कुत्ते की बात करता हूं तो आप बोले अरे कौन कौन सा इस्लाम है? इस्लाम का कुत्ते से क्या ताल्लुक? कुत्ता घटिया जलील जानवर है, हमारे यहाँ ये मशहूर है। मैं बता दूं आपसे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 600 साल के बाद बगदाद शरीफ से 500 किलोमीटर के बाद एक शहर है जिसे उम्मे उबैदा नासिरिया कहते हैं, बसरा से पहले। वहाँ एक बुजुर्ग लेटे हैं जिनका नाम है शेख कबीर अहमद रिफाई। मैं उनकी मदार शरीफ पर कई मरतबे गया हूँ, कुवैत के बॉर्डर पे। उन्होंने हुजूर के इंतकाल के 600 साल के बाद मदीने शरीफ का सफ़र किया। हुजूर के रोज़े पे गए, जाके बोले आका आपका बेटा उम्मे उबैदा नासिरिया बसरा बगदाद से आया है। जब हम बसरा में रह करके दुरूद पढ़ते थे तो फरिश्ते मेरा दुरूद आपकी बारगाह में लाते थे। अब तो मैं खुद आ गया हूं, अब मैं सलाम करता हूं, मेरे सलाम का जवाब दीजिए, मैं कानों से सुनना चाहता हूं। समझ रहे हैं आप? हुजूर के इंतकाल ज़ाहिरी को कितने हुए थे? 600 साल के बाद ये गए थे और जाके बोले आका सलाम करता हूं, मुझे मेरे सलाम का जवाब दें आप ज़बान मुबारक से अपनी कब्र शरीफ से, मैं सुनना चाहता हूं। खुदा की कसम दिल कहे तो सुभान अल्लाह, हालांकि दिल कहता ही है सुभान अल्लाह कहने के। जैसे आपने सलाम किया कब्र मुस्तफ़ा से जवाब आया था। और उसके बाद क्या कहा बता दूं? कोई एक आदमी बोले सुभान अल्लाह, मालूम क्या कहा? आप बोले आका जवाब तो मिल गया है, एक काम और कर दे। आवाज़ है क्या? तो कहते हैं हुजूर मैं आपके हाथों को चूमना चाहता हूँ। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से। सरकार अपने हाथों को दे दें, आपके हाथों को चूमना चाहता हूँ। आज मैं आपकी कब्र शरीफ के करीब हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आपका बेटा हूँ। मैंने सलाम किया और आपने जवाब दिया, अपने हाथों को निकालें, आपके हाथों को चूमना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे कहा हुजूर की कब्र शरीफ फट गई, हुजूर के दोनों हाथ बाहर आए। शेख कबीर अहमद रिफाई ने हुजूर के हाथों को चूमा। 600 साल हुए थे हुजूर के इंतकाल को। शेख कबीर अहमद रिफाई ने हुजूर के मुबारक हाथों को चूमा, हुजूर के दोनों दस्त मुबारक अंदर चले गए, कब्र शरीफ बराबर हो गई। अगर कहो तो एक बात गौस पाक की कर लो, उसी मजलिस में गौस पाक भी बैठे हुए थे। सैयदना शेख तशरीफ फरमाते जैसे 20,000 के आसपास औलिया इकराम बैठे थे हुजूर की मस्जिद में। ठीक जैसे शेख कबीर अहमद रिफाई ने हुजूर के हाथों को चूमा, आगे बढ़े तो लोगों ने कहा मुबारक हो, मुबारक हो, हुजूर का हाथ चूमना मुबारक हो। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, हम मुबारक हो, हुजूर का हाथ चूमना मुबारक हो। तो शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं चुप चुप। शेख अब्दुल कादिर बैठे हुए, हाय हाय चुप। शेख अब्दुल कादिर बैठे हुए, बोले मैं कुछ नहीं, सब इनकी वजह से, सब कुछ यही है। समझे आप? अब ये इतनी बातें मैंने क्यों बताई आपको? इनसे पूछा बसरा में आके लोगों ने, ऐ शेख कबीर अहमद रिफाई 600 साल हो गए हुजूर के इंतकाल ज़ाहिरी को। आला हज़रत सरकार ने लिखा है कि हुजूर गौस आज़म सरकार के लिए भी हुजूर ने अपने आप को कब्र शरीफ से बाहर किया था। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी के लिए आपने इरशाद फरमाया था, बगदाद शरीफ में मकबरे गजाली में इब्न ईदान नाम के एक बुजुर्ग हैं, उनके लिए हुजूर ने फरमाया था। लेकिन सुने आप, 600 साल के बाद हुजूर ने शेख कबीर अहमद रिफाई के लिए अपने हाथों को बाहर निकाला। शेख कबीर अहमद रिफाई से किसी ने पूछा था क्या नेकियां करते हैं आप, कि हुजूर ने अपने हाथ आपके हवाले कर दिए। हुजूर ने अपना हाथ चूमने के लिए, बोसा देने के लिए आपको दे दिया। हाथों को उठाए आप, उठाए नहीं, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, उठाए रखिएगा इंशाल्लाह। बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो जुमला सुनेंगे उसे याद रखेंगे, उसे याद रखेंगे इंशाल्लाह। बोले याद रखेंगे, इसे बताएंगे बहन बेटियों को। ठीक है, अब सुनिए आप, बेस क्या था। किसी ने पूछा कि किस बेस पर हुजूर ने अपना हाथ आपको चूमने के लिए दिया, कौन सी नेकियां करते हो? तो रोने लगे शेख कबीर अहमद रिफाई। बोले मालूम है किस वजह से हुजूर ने अपने हाथों को दिया? कहा नहीं मालूम। मौलाना जावेद साहब बैठे हैं, बोले कुत्तों की खिदमत की वजह से मुझे मिला, कुत्तों की खिदमत की वजह से। बोले मेरे दिल में कुत्तों की बड़ी मोहब्बत है, मैं झोले में कुत्तों की दवाइयां लेके चलता हूँ, जख्मी कुत्तों को ढूंढ ढूंढ करके उनकी मरहम पट्टी करता हूँ, अपनी उंगलियों से उनके कीड़े निकालता हूँ। 16 दिन तक मैंने एक कुत्ते का पीछा किया था और 16 दिन तक मरहम पट्टी करता रहा, जहां वो बैठता और उसको पकड़ लेता और पकड़ कर मरहम पट्टी करता। जख्म में उसके गहरे थे, कीड़े निकलते थे। 16 दिन के बाद जैसे जैसे वो ठीक होने लगा, मैं रब के करीब होने लगा।
کتوں کی خدمت کی وجہ سے حضور مجھ سے راضی ہوئے. اور سنو، صوفیہ کہتے ہیں جو کتوں کو مارتے ہیں نا، بڑے بڑوں کی ولایت چلی گئی ہے. اگر کسی ولی نے جان بوجھ کر کے چوٹیوں پہ اپنا پیر رکھ کے مسل دیا نا، اس کی ولایت چلی گئی ہے. لہٰذا کتوں کو مارا نہ کرے. صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں جس کے دروازے پر کتے بھوکے سوتے ہیں ان کی چوتھی نسلیں ہو سکتا ہے بھوکی رہیں. فرماتے جن کے دروازے اتنے موٹے ہوتے ہیں فقیروں کی صدائیں اندر نہیں جانے پاتی ہیں، ان کے گھر کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. ایک روٹی کا ٹکڑا آپ مجھے بتائیں اپنے دروازے کے کتے کو کھلا سکتے ہو؟ کبھی ماں بیمار ہو تو 50 روپے کا پارلے بسکٹ لے کر کے شہر کے چوراہے پہ چلے جاؤ. کوئی غریب ملے اسے دے دو، کوئی ہندو شخص ملے اسے دے دو. آپ یہ دیکھو کوئی جانور ہے، کوئی کتا ہے بھوکا نظر آئے تو اسے دے دو. وہ کھائے گا، دعا تو کرے گا نہیں لیکن دعا نکلتی رہتی ہے. اس کا پیٹ بھر جائے گا نا، اس کی روح خوش ہو جائے گی. اس کو جس نے پیدا کیا وہ تم سے خوش ہو جائے گا. اتنا کام کرنا مشکل ہے؟ بولو بھائی مشکل ہے. پیسے آ گئے دنیا سنبھالا کیسا جائے، پیسے آ گئے بچایا کیسا جائے. بات یہ تھی، بس اسے ختم کر دوں. واقعہ آخری ہے. تھک گئے آپ لوگ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. اچھا نہ آپ تھکے نہ ہم، ٹھیک ہے. آؤ چلو آرام کرتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل میں غوث پاک کی محبت عطا فرمائے. آمین کہہ دیں. ان باتوں کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ. بولے کبھی کسی کو دکھا کے مت کھائیے گا. بازار جائیں 2 درجن کیلا خرید کے لائے نا، سردی ہے کوئی بات نہیں، ایک کیلا ہی صحیح کسی غریب بچے کو دے دینا انشاءاللہ. بولے بھائی کوئی دقت ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا سنو، جب پھل فروٹ لایا کرو نا تو کم سے کم کسی غریب بچے کو دے دیا کرو. اور اگر نہیں دے سکتے، فروٹ سے کم ہے، سیب کم ہے، تو اس کو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو کھلایا کرو. یہ حدیث شریف ہے. اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کسی بھوکے غریب بچے کی نظر اس پر پڑ جائے، اس کی آہ تمہارے بچے کو لگ جائے. حدیث شریف ہے. منع کیا حضور نے. فرمایا تھا میرا آقا اگر گوشت بناؤ تو پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ. نہیں اتنا گوشت ہے تو جب پڑوس کے بچے سو جائیں تب کھانا بناؤ، تاکہ گوشت کی خوشبو سے ان کے بچوں کی غریبی کہیں ان کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا سبب نہ بن جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام حساسیت کا نام ہے. اسلام کسی کو بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا. ہمارے ہاں اگر کوئی شخص سڑک پہ ایکسیڈنٹ کر گیا تو لوگ معلوم کیا پوچھتے ہیں؟ کون میں ہندو مسلمان ہے؟ یہی وہ بیماری ہے جو دور ہونا چاہیے. اگر کوئی سڑک پہ چوٹ کھایا ہوا پڑا ہو اسے اٹھاؤ، اسے ہاسپٹل لے جاؤ. مسلمانوں کے محلے ہوں تو چندے کرو مل کر کے، اس کی تیمارداری کرو. اس کے زخم کو جو تازہ ہے اس پر مرہم پٹی لگے، وہ ٹھیک ہوتا جائے گا. تم اپنے گھر چلے آؤ گے. وہ تمہیں نہیں جانتا لیکن تمہارے نبی کو جانتا ہے. اس اسپتال کے ڈاکٹر پیشنٹ دیکھیں گے اس غیر مسلم کو، ہندو شخص کو مسلمانوں نے لایا، اسے اٹھا کے لائے تھے اور چندہ کر کے اس کا علاج کیا ہے. آپ مجھے بتاؤ حضور کا دین پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ اگر آپ نے کہہ دیا میں چھوڑو سالے کو وہ ہندو ہے، تو مجھے صحیح بتاؤ اس سے دین سمٹے گا کہ نہیں سمٹے گا؟ اگر سمٹے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہی ہوگا، کیونکہ ہماری ہی اولادیں آنے والے دور میں اسلام کے چراغ کو جلائیں گی. سمٹ جائے گا تو بجھا ہوا چراغ پائیں گی. سب سے بہتر دین اسلام ہے. پیسے ہو تو اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، کھائیں کمائیں گھر بنوائیں اچھے، کوئی دقت نہیں. اسلام کہتا ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، مہنگے سے مہنگے جو بھی آپ کو ملے پہنو، لیکن کم سے کم میرے بھائی، کبھی تو اور تیری بہنیں جو شادی میں 30,000 کے لاچے پہنتی ہیں نا، میں گزارش کروں گا بہنوں سے کبھی اس کپڑے کو پہن کر کے جو 30,000 20,000 کا ہے مصلے پر بھی کھڑی ہو جایا کر. اور آپ بھی قیمتی برانڈڈ کپڑے پہن کر کبھی مسجد میں چلے جائیں، کہا کریں میرے مولا میں ننگا پیدا ہوا تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے عطا فرمایا، تیرا شکر ہے میرے مولا. یہ کیا مطلب ہے کہ غریب نمازیوں اور مؤذن اور حفاظ کے سامنے جوتے پہن کے بیٹھ گئے، وہ جوتے دکھانے کے لیے، انگوٹھی دکھانے کے لیے سونے کی، برانڈڈ گھڑیاں دکھانے کے لیے اور ٹی شرٹ پینٹ دکھانے کے لیے. اے میرے بھائی نا نا نا، یہ سب کپڑے اتار لیے جائیں گے، نہیں اتریں گے تو کینچی سے کاٹ لیے جائیں گے. سمجھ گئے میری بات؟ اسلام سب سے بہتر مذہب ہے. سب سے بہتر مذہب ہاتھ اٹھا کے بولے. بٹوا دیا جائے شیرینی؟ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ تو پتا کر لو بھائی. ہاں نہیں سب مجھ پہ جائے بھائی، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا، بہت تھکا ہوا تھا، اور الحمدللہ اللہ سب کی محبتیں قبول فرمائے. مجھے علماء شورا کی جوتیوں کو اپنے سر پہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو. مدینہ شریف میں ایک عبد الرحمن فرخ نام کے
ایک تابعی بزرگ تھے. تابعی اسے بولتے ہیں جس نے اسے دیکھا ہو جس نے حضور کو دیکھا ہے. اب پورا ڈیٹیل جائیں گے تو صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا یا صحبت پائی اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا اسے صحابی کہتے ہیں. اور تابعی جس نے ایمان کی حالت میں اسے دیکھا جس نے حضور کو دیکھا ہو اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا یا صحبت پائی اسے تابعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بات سمجھو. ایک حضور کے غلام کو مان لو ورنہ صحابہ اور تابعی کی معنی کے چکر میں آپ واقعہ بھول جائیں گے. ایک حضور کا غلام مدینہ شریف میں اس کا نام ہے عبد الرحمن فرخ. پھر سنیے عبد الرحمن فرخ 2 مرتبہ ہو گیا. پھر سنیے عبد الرحمن فرخ. اب بتائیں کیا نام لیا میں نے؟ بتائیں مولوی صاحب. ارے بھائی کیا نام لیا میں نے؟ یاد رہے گا عبد الرحمن فرخ. ارے ماشاء اللہ ٹھیک ہے سبحان اللہ. میں سمجھ رہا تھا نہ ہو نہیں ہے اگر اس کا شین قاف درست وہ حق پہ ہے تو نہیں اس سے اختلاف درست ہے. بچے جاگ رہے ہیں ذہن کے ساتھ تازہ بیٹھے ہوئے ہیں. ماں بہنوں کی یہ مبارک گود کا اثر ہے. اللہ قبول فرما لے. نام کیا؟ فرخ. ان کے پاس پیسے تھے 30,000. کتنے؟ بیوی کے پاس آئے. بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا یعنی ان کی محبت کی نشانی تھی. بیوی کے پاس آئے بولے یہ پیسے ہیں. بولے کتنے؟ بولے 30,000. بولے اسے رکھ لو. سن میری بیوی تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی بچہ پلا ہے. بولے ہاں. بولے اے میری بیوی سن. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں 1 1.5 2 3 سال کے بعد آؤں گا. ایک کام کر یہ گھر تو بڑا پرانا ہو چکا ہے اگر گرنے لگے تو اس پیسے سے گھر بنوا لینا. ٹھیک ہے سمجھ گئے بھائی؟ اس پیسے سے گھر بنوا لینا اور اگر نہ گرے تو پیسے سنبھال کے رکھنا. تیری ڈلیوری ہوگی بچے کی نا بچے کی ڈلیوری ہوگی تو اگر ضرورت پڑے حکیموں کے ہاں تو پیسے خرچ کر لینا اور اگر آسانی سے سب ہو جائے نارمل طریقے سے تو پیسے بچا کے رکھنا. آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا. آؤں گا تو بولے پائی پائی کا حساب لوں گا جب آؤں گا. بولے کوئی بات نہیں. نکلے اور مدینہ شریف سے چلے گئے. 2 3 سال کے بعد واپس نہیں آئے. 5 سال 8 سال 10 سال ہو گئے 15 سال ہو گئے 20 سال کے آس پاس کا وقفہ ہوا. وہ پھنس گئے بزنس میں کاروبار کی چکری میں پھنس گئے. وہ 20 سال کے بعد وہ پلٹے واپس آئے مدینہ شریف. نام کیا تھا؟ ہاں چلے گا مخفف ہے وہ کچھ استعمال کرنے کے لیے. تم دونوں ڈیسائیڈ کر لو پہلے. یہ بات ہے مجھے توبہ کرنا پڑے. ماشاءاللہ عبد الرحمن فرخ نام. ٹھیک ہے سنیں ماشاءاللہ اللہ بچوں کے ماں باپ پہ کرم فرمائے. وہ کہتے ہیں 20 سال کے بعد آیا نا تو گھر نہیں گیا. پہلے حضور کی بارگاہ میں گیا سرکار کی بارگاہ میں گیا. بہت رویا. میں نے کہا آقا مجھے معاف کر دیں میں 20 سال کے بعد آیا ہوں. سرکار میں کاروبار میں پھنس گیا تھا اور پھر آپ کو یاد کرتا تھا لیکن مل نہیں پایا. 20 سال کے بعد آیا حضور مجھے معاف کر دیں. اب میں مدینے میں رہوں گا سرکار آپ کی خدمت کروں گا روضے رسول پہ. جیسے حضور کی بارگاہ سے نکلے نا باب عائشہ سے باب فاطمہ سے جیسے نکلے سامنے باب النساء باب جبریل 2 دروازے ہیں. نکل کے بائیں مڑے نا تو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جسے نور الدین زنگی نے بنوایا تھا. ادھر جیسے بائیں طرف مڑے حضور کی مسجد تھی. اندر گئے آگے تو رک گئے. حضور کی مسجد حضور کے عاشقوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. بھیڑ بہت تھی حضور کی مسجد میں. جب غور سے دیکھا ایک 20 سال کے آس پاس کا کڑیل جوان بچہ شہزادہ نہ داڑھی مچھ کے بال آئے امامہ شریف سر پہ سجائے حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور کی مسجد میں حضور کے روضے کے قریب حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کی باتیں کر رہا ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا اور اس کی آواز سن کے لوگ حضور کے نام کے نعرے لگاتے تھے. یا محمد کے نعرے لگتے تھے. اس کی تقریر سن کر کے لوگ اشکبار ہوتے تھے. چیخ بلند ہوتی تھی. عجیب ہو کا عالم تھا. سناٹے کا حضور کے عشق کی فضا قائم تھی. لوگ نعرے لگا لگا کے بولتے تھے عجیب بات ہے یار جب اس کی زبان سے حضور کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں تو صدیق و عمر کی زبان سے حضور کی باتیں کتنی اچھی لگتی رہی. لوگ خوش تھے مست مگن تھے حضور کی مجلس میں حضور کی باتیں سن سن کر کے. وہ کہتا ہے میں دیکھ ہی رہا تھا دنگ تھا. اچانک اس نے تقریر ختم کر دی. جب تقریر ختم کر دی تو لوگ ٹوٹ پڑے اس پر. کوئی ہاتھوں کو چومتا کوئی پیروں کو چومتا کوئی داڑھی کے اس حصے کو زکن کو بولتے ہیں اس کو لہیا کے اوپر کے حصہ کوئی لب و رخسار کو چومنا چاہتا کوئی امامے کی پیش کو چومتا کوئی جبے کو چومتا. میں نے کہا کہ اس محدث مدینہ سے یعنی اس عالم دین سے اس محدث مدینہ سے میں بعد میں ملوں گا. پہلے یہ تو پتا کرو میرا گھر ہے کہ نہیں.
کتنے سال بعد آیا تھا؟ 20 سال کے بعد. اب بھولی بسری یادیں تھیں. گھر کی طرف گلی کی طرف مڑا نا تو آگے بڑھتے 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 ایک دروازے کو دیکھا, سمجھ گیا یہ دروازہ میرے گھر کا ہے. اس نے دروازے پہ دستک دی. جیسے دستک دی اندر سے ایک عورت نکل کے آئی, بالوں میں سفیدی تھی. اس نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا. اس عورت نے پوچھا آپ کون؟ آپ نے کہا میرا نام عبد الرحمن فرخ ہے. پھر آپ نے پوچھا آپ کون؟ تو اس نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں. بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر میرے سامنے زندہ صحیح سالم ہے. اس نے فوراً شکر کے سجدے ادا کیے. اے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ میرا سہاگ سلامت ہے, تیرا شکر ہے کہ میرا سرتاج سلامت ہے, میرے سر کا تاج سلامت ہے. اے میرے مولا میری عصمتوں کا محافظ زندہ ہے, میرے گھر کی رونق میری جنت موجود ہے, زندہ ہے. اے میرے مولا تیرا شکر ہے. بہت خوش ہوئی عورت. پروفیسر وسیم بریلوی نے شعر کہا تھا, حدیث شریف سے ملتا ہوا شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے, جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. یہ میری ماں بہنوں کی طرف اشارہ ہے. شاعری اشارے اور کنائے کا نام ہے. اوپن ہو گئی تو شاعری نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا شوہر زندہ تھا, میں بہت خوش تھی, بہت خوش تھی. اللہ کے شکر کے سجدے ادا کیے. میں گھر کے اندر گئی, میں نے کہا آئیے تشریف لائیے. اندر آ گئے. میں نے فوراً جا کے پانی دیا, انہوں نے فوراً اپنے ہاتھوں کو دھلا. میں نے کہا بیٹھ جائیں. روٹیاں نکالی میں نے ان کے لیے کھانا. جیسے میرے شوہر عبد الرحمن فرخ کھانا کھا رہے تھے, مجھ سے دیکھے بول کے بھائی یہ بتا میری بیوی, گھر تو وہی پرانا ہے, نیا تو بنانا ہی ہے, کچھ مینٹیننس میں نہیں. بولے وہ کتنے تھے؟ میں سمجھ رہا تھا پیسے آپ کو یاد رہیں گے. کتنے؟ 30,000. یہ بتا وہ پیسے کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا کہ سکون سے پہلے کھانا تو کھا لے. بولے ٹھیک ہے. پھر بولے اچھا یہ بتا تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی. اے میری بیوی اب یہ بتا کہ وہ نشانی کہاں ہے؟ بیوی نے کہا سکون سے پہلے کھانا کھا لیں, بات کرتے ہوں. بولے میں نے کہا تھا پائی پائی کا حساب. بولے پہلے کھانا کھا لیں. پھر اچانک ان کو کھاتے کھاتے یاد آ گیا وہ چہرہ جو حضور کے ممبر پہ تقریر کر رہا تھا. بولے میری بیوی سن. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے مدینے میں انٹری کی تو حضور کی بارگاہ میں حاضری دی. پھر میں نے دیکھا کہ حضور کی مسجد میں ایک نوجوان 20 سال کا کڑیا خوبصورت امامہ شریف سجائے سر پہ حضور کی باتیں کرتا تھا. اس کی باتوں پہ لوگ ٹوٹے پڑتے تھے. عجیب و غریب وہ ایک جو ہے مقناطیسیت اور جاذبیت کی گفتگو کر رہا تھا. سب کے دل اس کی مٹھی میں تھے. ایسا عظیم شان لہجہ, ایسا عظیم عاشق رسول حضور کی ممبر پہ تقریر کرتا تھا. کیا بتاؤں میری بیوی بڑی شان والا تھا. بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھائیں. کھانا کھا ہی رہے تھے باہر نعرے کی آواز آئی. جب نعرے کی آواز سنی تو یہ کھانا چھوڑ کر کے شیخ عبد الرحمن فرخ دروازے پہ گئے. جب دروازہ کھولا تو سامنے کیا دیکھا؟ وہی محدث مدینہ میرے گلی سے گزر رہے ہیں, اور نعرہ لگانے والے عاشقوں کی, متوسرین کی, متقربین کی بھیڑ ہے, اور بات آگے بڑھ رہی ہے. جیسے وہ میرے دروازے کے قریب سے گزرنا چاہتے تھے میں نے دیکھا کہ وہ ٹھہر گئے. تب تک میں نے اپنی بیوی کو بلا لیا تھا. اے میری بیوی جلدی جلدی آگے. بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا پہلے اس کو دیکھو, یہ وہی شخص ہے جو حضور کے ممبر پہ تقریر کرتا تھا. میں نے کہا اے میری بیوی کتنی خوش قسمت ہوگی وہ ماں جس نے اسے پیدا کیا ہوگا, کتنا خوش قسمت ہوگا وہ باپ جس نے اس کو پیدا کرنے کا جو سبب بنا, کتنا مبارک وہ قبیلہ اور خاندان ہوگا جس قبیلے میں نور آیا ہے. بیوی رونے لگی. میں نے کہا روتی کیوں ہے؟ کہا کچھ نہیں, مبارک ہو. اتنے میں وہ جو بزرگ تھے محدث مدینہ وہ قریب سے گزرے, ٹھہر گئے. جب ٹھہر گئے نا معلوم ہے کیا ہوا؟ نعرہ لگانے والے واپس چلے گئے. جب واپس چلے گئے تو عبد الرحمن فروخ کہتے میں نے اسے سلام کیا, جواب دیا. میں اس کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا تھا, اس نے منع کر دیا. میں خاموش ہو گیا. آگے بڑھا, میری بیوی کو اس نے سلام کیا. میری بیوی نے جواب دیا. اس نے میری بیوی کا ہاتھ کو اٹھایا اور چوم لیا. چومنے کے بعد میری بیوی آگے آگے, وہ پیچھے پیچھے, اس کے پیچھے پیچھے میں پریشان. میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ چارپائی پر میری بیوی بیٹھی, اس کے بغل میں وہ بیٹھی. بولے بیٹھے میرے شوہر. تو میں نے کہا اچھے بھائی یہ بتائیے یہ ہے کون جس نے تیرے ہاتھوں کا بوسہ دیا, تو نے جس کو اتنی عزت کی بخشی اور اتنی تعظیم تو تکریم بجلائی, یہ ہے کون؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے. بیوی رو کے بولی اے میرے شوہر تم نے کھانا کھاتے وقت کیا پوچھا تھا؟ میرے 30,000 روپے کیا ہوئے؟ اور تیرے پیٹ میں جو میری محبت کی نشانی, دیکھ لے تیری پائی پائی کا حساب تیرے بغل میں بیٹھا. آئے یہ پھٹے ہوئے دوپٹے میرے شوہر وہی ہیں جو تم نے چھوڑا تھا, ٹوٹی ہوئی چپلیں وہی ہیں جو تم نے دے رکھی تھی. میں نے تیرے سارے پیسے اپنے بچوں کو انمول ہیرا بنانے میں لگا دی.
آج میرا بیٹا جب حضور کے منبر پہ تقریر کرتا ہے، محدث مدینہ کے نام سے نا، شیخ ربیہ نام، میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے کردستان سے لوگ چلے آتے ہیں، کرکوک، سلیمانیہ، تکریت کے لوگ چلے آتے ہیں، ایران کے شیراز سے لوگ چلے آتے ہیں، اور قاہرہ، استنبول، ترکی اور مصر کے لوگ چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہوئے بات کرتے ہیں آپس میں، یار عجیب بات ہے، اللہ کی حمدیت اور سمدیت پر جب یہ محدث مدینہ شیخ ربیہ اس قدر اچھی باتیں کرتا ہے، تو پھر مدینے والے آقا رب کی حمدیت پر جب باتیں کرتے رہے ہوں گے تو مدینے کا ماحول کیسا رہتا ہوگا؟ ٹوٹے پڑتے ہیں میرے بیٹے کی ذات پر، پوری دنیا میں میرے بیٹے کی دھوم ہے، اے میرے شوہر عبد الرحمن دیکھ لے تیری پائی پائی کا حساب تیرے سامنے۔ اللہ اللہ، آج میرے بیٹے کی گفتگو سن کے جو لوگ میرے بیٹے کی گفتگو کو لانچ کرتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، ان کی تقریر سے یہ فائدہ ہے کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، ہر گلی کوچوں میں نعرے لگ رہے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، اب اسلام ہمارے دلوں میں ہے، ہماری آنکھوں میں ہے، ہماری فکروں میں ہے۔ کیسے سمجھ میں آئے کہ اسلام ہم لانچ کرتے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم تھوڑی سی محنت کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتایا میرے بھائی نے، کوثر بھائی مجھے لے کے آئے تھے، بولے آصف بھائی مولانا جاوید بھائی بہت کام کرتے ہیں، ورنہ اس بستی پر تو بدعقیدوں کی نظر تھی، ان کی مخلصانہ کوشش نے بہت رنگ لایا ہے، خدا کی قسم ایک شخص انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ مجھے احساس ہوا اور میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، ایک میرے آفتاب صاحب تھے سیتا مڑھی کے، انہوں نے مجھے بلایا تھا خلد آباد مہاراشٹر میں جلسے میں، جب میں ان کے پاس گیا تو وہ چل نہیں پا رہے تھے، میں سمجھا یہ شاید لنگڑاتے ہیں، ان کا پیر خراب ہے۔ میں نے کہا ادھر آئیے، میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کے پیروں میں یوں تکلیف ہے؟ رونے لگے، بولے آصف بھائی پورے علاقے میں بدعقیدوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اس جلسے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، میرے دونوں پیروں میں چھالے پڑے ہوئے، رو کے بولے میرے دونوں پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی آفتاب بھائی اگر ویڈیو کے ذریعے سے میری گفتگو سنیں، میں گزارش کروں گا مجھ سے بات کریں، آپ رابطہ رکھیں، میرا وہ بھائی مجھ سے بچھڑا ہوا ہے، سیتامڑھی علاقے کے تھے، میرا دل کہہ رہا تھا میں اس کے آبلوں کو چوم لوں، اس کے پاؤں میں اچھالوں کو چوم لوں اور اسے اس کے پیر کا دھون پی لوں۔ اللہ نے اس کی مشقتوں کو ظاہر کیا، لیکن اس کی محنت برباد نہیں جائے گی، خدا کی قسم دین پھیلا کے دم لے گا۔ ایک بھوجی پورا مراد آباد سے نکلا شخص اور جا کے اس نے اشرفیہ کی ایسی داغ بیل ڈالی، دنیا جامعہ اشرفیہ کی دیواروں کو بھی سلام کرتی ہے، حضور حافظ ملت کے دربار میں جھک کر کے سلامی دیتی ہے۔ ایک مجاہد ملت نے پورے اڑیسہ میں اعلیٰ حضرت کے مسلک و مشرب کو پھیلا کے دم لیا، ایک رئیس القلم پیدا ہوئے بلیا کی زمین پر اور پورے جھارکھنڈ کو روشن و منور کر دیا ہے۔ جو ابر اخلاص کے ساتھ ابھرتا ہے اس کے اندر تابندگی ہوتی ہے، اس کی عمریں بڑی جوان ہوتی ہیں۔ اے صاحبو، ایک کام یہ کرنا کہ جھوٹ کبھی نہ بولنا، اگر تم دین پھیلانا چاہتے ہو تو، اور ہمیشہ حلال کھاتے رہنا، انشاءاللہ بولو، ہاتھوں کو اڑاؤ، بولے ہاتھوں کو اڑاؤ، انشاءاللہ بولو، آپ کچھ بھی نہ کرو، میری ساری گفتگو کو باہر کر دو، لیکن اگر سچ بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے دین بھی پھیلتا رہے گا اور آپ دین کی وجہ سے میدان محشر میں مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، انشاءاللہ بولے ہاں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین، بازاروں میں جائیں تو دین پھیلائیں انشاءاللہ۔ وقت ہوتا تو بتاتے کہ غوث پاک نے کیسے دین پھیلایا، کبھی انشاءاللہ آؤں گا تو غوث پاک کی باتیں کروں گا، لگ رہا ہے جب میں آؤں گا تو تب آپ نہیں آئیں گے، بولو بھائی کہاں جاؤ گے؟ جہاں رہو گے وہیں آؤں گا انشاءاللہ، کہہ دو سب سے بہتر دین۔ جس بھائی نے لگایا تھا نعرہ وہ پھر سے لگائیں کھڑے ہو کر کے، پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے، یا رسول اللہ، زندہ باد، ماشاء اللہ، رضی اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ فضائل اہل بیت، یہ چندولی کی زمین ہے، مغل سرائے کے قریب میں، اتر پردیش اور بہار کا یہ مبارک بارڈر ہے، اور پورے ملک میں عشق کی، عمل کی، علم کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تمامی علماء کرام کو شاد و آباد رکھے، اور میرے بھائیوں کو جن لوگوں نے یہ جشن منایا، ماں بہنوں کو بھی شاد و آباد رکھے۔ دستار کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، پرسوں بھی کچھ محفل میں دستار پانے والے بچوں کو دیکھا، اور اس کے ایک دن دو دن پہلے میں نے امر ڈوبا میں دیکھا، 3-4 بچے ایسے حافظ قرآن بنے تھے جو ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا رہے تھے، انہی قرآن کی آیتوں کا نور ہے۔ آج مولانا جاوید بھائی کی یہ کوشش کامیاب ہوئی۔ آپ صبح کے اخبار کی ہیڈنگ بھول گئے ہوں گے، یہ سینہ کیسا ہے کہ جس کے اندر پورا قرآن مسکرا رہا ہے، پورا قرآن مسکرا رہا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بھائی، وہ باپ،
وہ گھر کے لوگ جن کے بچے قرآن یاد کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ مدرسے میں چٹائی اور پٹائی کے دور سے گزرنا. 1 گھنٹے بھی آپ مدرسے میں رہ نہیں سکتے. کبھی لائٹ ہے تو پنکھا نہیں ہے، پنکھا ہے تو لائٹ نہیں ہے. آپ کھانا کبھی دیکھیں مشکلوں کے ساتھ بھیک مانگ مانگ کر کے 10-10 20 20 روپے یہ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. ایسی مشکلات کی گھڑیوں میں یہ بچے قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ کے بچے اے سی میں رہ کر کے بھی ہائی اسکول میں فیل ہو جاتے ہیں. یہ بچے سوکھی روٹیاں کھا کے حافظ قرآن بن جاتے ہیں. اللہ اکبر، یہ بہت مبارکباد. ماؤں کے دودھ کا حق ادا کر دیا. مولانا جاوید صاحب کو میں بہت بہت مبارکباد، انتظامیہ کو اور ان کی جماعت کے ان کے تمام تر مخلص علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شاید دستار وہ کرنے والے ہیں. اس کے بعد میں گزارش کروں گا، اجازت دیجیے ابھی یا اس کے بعد اس کے پہلے میری زبان سے کوئی شریعت کے خلاف بات نکلی تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم. اجازت دیجیے پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستار پانے والے خوش قسمت بچوں کی ناموں کا اعلان قریب ہوا چاہتا ہے. آپ ان کی آواز کو بھی، ان کے ناموں کو سنیں، ان کے مبارک چہروں کو دیکھیں، ان کی ماؤں کو، ان کے والد کو، ان کے بچوں کو، بہنوں کو، سب کو مبارکبادیاں پیش کریں.